قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی تھیم ہے دعا۔ ہم اللہ سے کیا مانگے اور کیوں مانگے؟ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دیں کہ میں تو بہت پاس ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگیں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہیں، بہت ہی زیادہ۔ وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہم سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے ہیں۔ ہم جتنا اپنے قریب ہیں نا اپنے خود کے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، پاس ہیں، بالکل پاس۔ جب بھی انہیں پکارتے ہیں، جب بھی ان سے دعا کرتے ہیں، جب بھی ان سے کچھ مانگتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بتائی نا، اس آیت میں، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا کہ جو کوئی مجھ سے دعا کرے اسے چاہیے کہ میری بات مانے، مجھ پر ایمان لائے۔ یہ دو باتیں بتائیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، کس طرح ہم دعا کریں تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں دعا جو ہے نا وہ اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم جب دعا کریں تو الحمدللہ رب العالمین کہیں یا کسی بھی طرح کی حمد بیان کریں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ دیکھیں اتنے چھوٹے سے کلمے میں اللہ کی حمد بھی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی۔ ورنہ چھوٹے بچوں کو عموماً سورہ فاتحہ تو یاد ہوتی ہے نا، تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، حمد و ثنا، اور اس کے بعد درود و سلام۔ اور پھر کچھ باتوں کا دل سے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں، جب ہم ان سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا کریں گے۔ کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ کیا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب جب بھی کچھ چاہیے، کسی طرح کی ہیلپ چاہیے، کوئی چیز چاہیے، اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب اللہ سے مانگے تو پورا یقین ہونا چاہیے کہ بس یہ اللہ ہی ہمیں دے گا۔ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت دعا کرتے ہوئے اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ یعنی اگر ہم اس طرح دعا کریں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ امتحان میں پاس کر دے، اے اللہ تم میری دعا سن لے، مطلب دل ہی نہیں، الفاظ میں اثر ہی نہیں۔ دیکھیں نا، ہم نے ماما سے بات کرنی ہو نا، ان سے کچھ منگوانا ہو تو ہمارا لہجہ، ہماری ایموشنز اور حتیٰ کہ ہماری فیشل ایکسپریشن تک فرق ہوتے ہیں۔ جس بات کو ہم نے زیادہ زور دے کے منوانا نا، اس میں ہمارا لہجہ ہی فرق ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اور پورے خشوع کے ساتھ دعا کریں گے نا، اس طرح کہ ہمارا لہجہ بھی ایسا ہوگا، ہمارا انداز بھی ایسا ہوگا، ہمارے الفاظ بھی ایسے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ دعا سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ اس بات کو سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بندہ ان سے دعا کرے۔ یہ آیت کتنی خوبصورت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے اسے بتا دو، انی قریب، فإنی قریب، بہت پاس ہے وہ، بہت پاس۔ دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے۔ اچھا، پھر عام طور پر بچوں ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی، اس نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا کرنے کے جو آداب اور شرائط ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ کیسی دعا ہے، کس طریقے سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔
دعا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام رزق سے اجتناب کرے، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کے استعمال کی چیزیں حلال ہوں، حلال رزق سے، حلال روپے پیسے سے حاصل کی گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جس دعا میں غفلت اور بے پرواہی سے مانگی جانے والی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، جس دعا میں اخلاص نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اب تک جو ہم نے باتیں سنی اس میں ہم نے کیا آداب اور شرائط سیکھی کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کر کے مانگنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، دعا اخلاص اور پورے یقین سے مانگنی چاہیے، اس احساس کے ساتھ کہ جس ہستی سے ہم دعا مانگ رہے ہیں وہی دعا قبول کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال رزق میں سے اپنی زندگی کے سارے اخراجات پورے کرنے چاہیے، حرام طریقے سے، حرام مال سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات کمانے والے کی کمائی حلال ہوتی ہے لیکن اس کو استعمال کا طریقہ جو ہے نا وہ حرام بنا دیتا ہے، جیسے میں نے بتایا چپکے سے کسی کی چیز لے لینا اور بتائے بغیر کسی کی چیز اٹھا لینا، بظاہر چوری لگتی ہے نا یہ، اور ہمیں اٹھانے والے کو لگتا ہے پھر کیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جو شخص اس طرح کا غلط کام کرے نا کہ بتائے بغیر کسی کی چیز لے یا پوچھ کے نہ لے، اور جو جس کی چیز ہو وہ ڈھونڈتا پھرے، وہ اس کے لیے پریشان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام کام ہو گیا، غلط کام ہو گیا، اور وہ چیز استعمال کرے گا تو غلط ہے، حرام ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چھین کے لینا، چھین کے کھانا حرام ہے۔ چھوٹے بچے اب حرام کماتے تو نہیں ہیں لیکن بعض اوقات حلال کمائی کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، اور اس سے پھر یہ حرام جو رزق ہے نا وہ دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یوں تو بچوں اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعا جو ہے وہ سنتا ہے، ان کے قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں، اپنا خوب اثر دکھاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، اذان سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، دوسرا بارش کے وقت۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس دوران ہم کیا مانگیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ عافیت کیا ہے؟ عافیت کہتے ہیں امن اور سکون کی حالت کو، جس میں نہ کوئی تنگی ہو، نہ کوئی شرارت ہو، نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کوئی دکھ درد ہو، اسے عافیت کہتے ہیں۔ یعنی ایسی زندگی جس میں دیکھیں نہ تکلیف ہو، نہ کوئی تنگی ہو، ہے نا، اور نہ کوئی پرابلم ہو، وہ اچھی زندگی ہوگی نا۔ تو اللہ سے ہمیں عافیت والی زندگی مانگنی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے دوران پڑھنے کی تلقین کی، تو انشاءاللہ یاد رکھیں گے نا اس بات کو۔ اس کے بعد اس کے علاوہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے گی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو دعا کے بعد آمین کہنا جو ہے نا وہ بھی دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سجدے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو بات ہمیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگے جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کے بعد مانگے جانے والی دعا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، یعنی دعا مانگے،
اسی طرح بچوں جمعے کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے، وہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے، پورے جمعے کے دن میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے جمعے کے دن اللہ سے بار بار اور تقریباً ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو چیز ہمیں چاہیے وہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی عافیت ہے نا، اس کے بارے میں، اور پھر نافع علم جو فائدہ مند علم ہے اس کی، بیماری سے شفا کی، اپنے والدین کے لیے دعا، جو کچھ دعا آپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ بس جمعے کے دن یاد رکھا کریں۔ سارا دن جمعے کا دن خاص ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک ایسی گھڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے اسے سیکرٹ رکھا، اس گھڑی میں جو کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر رات میں ایک سیکرٹ مومنٹ آتا ہے، ایک ایسی خاص گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سیکرٹ رکھا ہے، یعنی کہ جب بھی اگر سو رہے ہو نا تو آنکھ کھلے تو دعا کر لیں، کروٹ بدلیں، تھوڑی سی آنکھ کھلے دعا کر لیں۔ اسی طرح آپ بھی زمزم پیتے ہوئے، حضرت جابر نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نے جس نیت سے پیا وہ پوری ہو جائے گی۔ زمزم پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے نافع علم مانگ رہے ہیں، ایسے عمل جو اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ پائیں، ایسے پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ عمل، اور کھلا رزق۔ اسی طرح ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، مرغا اذان دیتا ہے نا ککڑو کڑوں کر کے، ہے نا، تو جب مرغا اذان دے اس کے بارے میں پیارے نبی نے بتایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو یعنی اذان سنو تو اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کی دعا مانگو۔ ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں گے نا اس بات کو۔ اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی ہم دعائیں کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، ہم کرتے رہتے ہیں، وہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جڑے رہیے ساتھ، انشاءاللہ کل اسی تھیم کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔